بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے حبیب پاک کے پاس ایک شخص یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا جا کے شہد پلا. آیا کہا یا رسول اللہ کو زیادہ ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا جا شہد پلا جا کے. پھر آیا کہا حضور بڑھ گئے ہیں. فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, اللہ کا نبی سچ کہتا ہے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا, اللہ کا نبی سچ. جا کے شہد پلا. وہ کہتے ہیں گیا جا کے شہد پلایا, اللہ نے شفا عطا فرما دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طبیب اعظم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے, تو اسے استعمال نہ کر. تو یہاں اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں, تو جس طرح بہت ساری چیزوں کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ویسے ہی حرام قرار دے دیا ہے. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ چیزیں آپ کے لیے مضر صحت ہیں تو دین اس کی گنجائش دیتا ہے آپ کو, اس پر پورے دلائل رکھتے ہیں ہم کہ ان چیزوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. رب رسول نے منع فرمایا. تو ہم اگر بے دھڑک ہو کے خود اپنا نقصان کریں گے تو یہ بھی تو ایک بات بری ہے نا. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 آدمی, فتوح شام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں یرموک کا جو ہے وہ معرکہ فتح ہوا ہے, تو وہاں 10 آدمی تھے جو پیاس سے تڑپ رہے تھے. ایک کے پاس پانی لے کے گئے تو اس نے کہا نہیں دوسرے کو پلاؤ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں. اب 9 آدمی وصال کر گئے. 10ویں کے پاس پانی گیا تو اس نے پی لیا. بعد میں کچھ لوگوں نے سوال کیا, کہا جناب آپ نے کیوں اشار نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے پہلے 9 ساتھی شہید ہو چکے تھے, اب میرے پاس بندہ کوئی نہیں بچا تھا اشار کرنے کے لیے. اب اگر میں پانی نہ پیتا تو خودکشی ہوتی, اب اگر میں نہ پیتا اور اللہ کی بارگاہ سے سزا دیا جاتا. اس لیے دینی معاملات جو ہیں ان کی جو حدود ہیں ان کو وہاں تک رکھا جائے گا. ہم اپنی مرضی سے اپنی ذات کے لیے, نفس کی خواہش کے لیے دین کی تشریحات, توضیحات, تعبیرات کو نہیں بدلیں گے. جہاں تک معاملہ ہے اس کو وہیں تک محدود کیا جائے گا. تو جو پرہیز کرنے کا ڈاکٹر حکم دیتا ہے, بتاتا ہے کسی کو, اور طبیب اس کو بتلاتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے اچھی ہے یہ بری ہے, اس کو پرہیز کرنا چاہیے, اس لیے کہ جان اللہ کی نعمت ہے, یہ رب کریم نے اس کو عطا فرمائی ہے, اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. میرے ساتھیو, تیمارداری, دیمار کے بارے میں جو احکامات ہیں, اب ہے معاملہ تیمارداری کا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کسی کے ہاتھ حضور کو پیغام بھیج, رسول پاک کو پیغام بھیجو, بتاؤ کہ سعد بیمار ہے. فرماتی ہیں کہ میری بیٹی نے پیغام بھیجا, رسول پاک تشریف لائے. اور یہ تیمارداری نہ درد دل سے ہوتی ہے. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے میں بیمار ہو گیا تو بڑے سپہ سالار تھے, بڑے جذبے والے صحابی تھے. حضور میری تیمارداری کرنے آئے تو رسول پاک نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تیمارداری کرنے ہیں, درد دل ہے نا, محبت ہے غلام کے ساتھ. بعض اوقات بچے بیمار ہوں تو ماں باپ کی آنکھیں باہر آتی ہیں, محبت ہے. ہاتھ رکھا تو حضور رو پڑے, تو ساتھ جو صحابہ تھے ان سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. یہ درد دل ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول پاک میری تیمارداری کرنے آئے تو میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں نہیں بچوں گا, بس یہ بیماری جان لیوا ہے. حضور میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کتنی وصیت کروں؟ میرا دل کرتا ہے کہ 1/3 مال گھر والوں کو دے جاؤں, باقی سارا اللہ کی راہ میں. حضور نے فرمایا نہیں, 1/3 اللہ کی راہ میں, باقی سارا اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرو. اور جہاں تک تمہارے جانے کا خیال ہے فرمایا اللہ تمہیں شفا بھی دے گا اور زندگی بھی عطا فرمائے گا. جہاں تک تمہارے جانے کا خیال ہے اور تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ اب نہیں بچوں گا, اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا اور زندگی بھی عطا فرمائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضور کے وہ جملے تھے, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, رسول پاک کے وہ فکر اثر بن کے دل پہ لگے. اللہ نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی اور حضور کے بعد کئی سالوں تک اللہ نے زندگی عطا فرمائی. کئی سالوں تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو بڑی جلدی دل چھوڑ جانا بیماری کے عالم میں, یا لواحقین کا یہ کہہ جانا کہ بس بھائی
اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہمارا جو مریض ہوگا اس کو تسلی دیں گے. اگر وہ کوئی ایسا جملہ کہے گا بھی تو ہم اس کو جواب میں سمجھائیں گے کہ شفائیں اللہ کے پاس ہے، وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی اس وقت مقررہ پر سب کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، ضروری نہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیمار تندرست ہو جاتا ہے اور تیماردار کا وقت آ جاتا ہے، وہ رخصت ہو جاتا ہے، بیمار تندرست ہو جاتا ہے، اس کو شفائیں مل جاتی. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو بیمار ہے وہ ہی جانے والا ہے. یہ تو سب کو تیاری رکھنی چاہیے. میرے ساتھیوں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے.